کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے پاس کتنا ہو کہ وہ کہے بس اب مجھے اور نہیں چاہیے؟ یہ کہانی کسی خاص شہر یا نام کی نہیں، بلکہ ہر انسان کی ہے جو زیادہ سے زیادہ کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک سوداگر تھا جس کا نام تو کسی کو یاد نہیں رہا، مگر اس کا قصہ آج بھی لوگوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ یہ سوداگر کوئی معمولی تاجر نہیں تھا، اس کے پاس اونٹوں کے قافلے تھے، گودام بھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی آگ لگی تھی جو دولت دیکھ کر اور بھڑک اٹھتی تھی۔ ایک بار اس سوداگر نے ایک بہت بڑا سودا کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے 50 بہترین اونٹوں پر قیمتی ریشم، مسالے اور عطر لاد کر ایک طویل سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ یہ سفر ایک ایسی ریگستان سے گزرتا تھا جہاں میلوں تک نہ پانی کا نشان تھا اور نہ ہی کسی انسان کا سایہ۔ سورج سوا نیزے پر تھا اور ریت تانبے کی طرح تپ رہی تھی۔ سوداگر گھوڑے پر سوار تھا، لیکن گرمی کی شدت سے اس کا حال برا ہو رہا تھا۔ دور دور تک ریت کے ٹیلے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی سمندر لہریں مار رہا ہو۔ دوپہر کے وقت جب تکن حد سے بڑھ گئی تو سوداگر نے ایک سوکھی ہوئی جھاڑی اور ایک بڑی چٹان کے پاس روکنے کا حکم دیا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں پھر آگے بڑھیں گے۔ وہ چٹان کے سائے میں لیٹا ہی تھا اور ابھی اس کی آنکھ لگ ہی رہی تھی کہ اسے ریت پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک بوڑھا درویش جس کے چہرے پر گہری بے چینی تھی، وہ خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سوداگر نے حیرت سے پوچھا، بابا آپ اس ویرانے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو پرندے بھی پر نہیں مارتے۔ درویش نے مسکرا کر اپنی لکڑی کی لاٹھی ریت پر ماری اور کہا، بیٹے مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، میں تو اس عظیم خزانے کی طرف جا رہا ہوں جس کا راستہ قدرت نے مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ خزانہ؟ یہ سن کر سوداگر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، کیسا خزانہ؟ کیا یہاں آس پاس کچھ چھپا ہوا ہے؟ درویش نے رازدارانہ لہجے میں کہا، ہاں، یہاں قریب ہی ایک قدیم سرنگ ہے جہاں صدیوں کا سونا دبا ہوا ہے، میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ سوداگر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ تجارت میں تو مہینوں لگتے ہیں، یہاں تو بیٹے بٹائی دولت مل رہی ہے۔ اس نے اپنی چال چلی اور کہا، بابا آپ اکیلے اس عمر میں اتنا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ میرے پاس 50 اونٹ خالی پڑے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ہم مل کر سونا لاد لائیں گے۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک باری شرط رکھ دی، ٹھیک ہے، لیکن جو سونا نکلے گا وہ بالکل برابر آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ سوداگر نے اس وقت لالچ میں آ کر فوراً قسم کھا لی کہ وہ آدھے پر راضی ہے، حالانکہ اس کا ذہن ابھی سے پورا خزانہ حاصل کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک مخصوص پہاڑی کے پاس پہنچے۔ درویش نے کچھ خاص کلمات پڑھے، زمین لرزنے لگی اور ایک باری چٹان خود بخود ایک طرف ہو گئی۔ اندر سے سونے کی چمک ایسی تھی کہ سوداگر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہاں سونے کے سکے نہیں بلکہ سونے کے پہاڑ تھے۔ دونوں نے مل کر سونا نکالنا شروع کیا اور 50 اونٹوں پر لاد دیا۔ وعدے کے مطابق 25 اونٹ سوداگر کے تھے اور 25 درویش کے۔ جب وہ وہاں سے رخصت ہوئے تو کچھ دور جا کر سوداگر کے دل میں وسوسے آنے لگے۔ اس نے سوچا کہ یہ درویش تنہا ہے، اسے 25 اونٹ سونے کی کیا ضرورت؟ یہ تو اسے کھا بھی نہیں سکتا۔ اگر یہ سارا سونا میرا ہو جائے تو میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ وہ بھاگتا ہوا درویش کے پاس گیا اور بڑی ہمدردی سے بولا، بابا آپ تو بزرگ ہیں، راستے میں ڈاکو آپ کو مار ڈالیں گے، یہ سونا آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ لائے یہ 10 اونٹ مجھے دے دے، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ درویش نے خاموشی سے 10 اونٹ اسے دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد سوداگر پھر آیا، بابا باقی 15 بھی مجھے دے دے، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کو دنیاوی مال سے کیا لینا دینا؟ درویش نے وہ بھی دے دیے۔ اب سوداگر کے پاس سارا سونا تھا، لیکن اس کی نظر درویش کی کمر سے لٹکی ایک چھوٹی سی کالی ڈبے پر تھی۔ سوداگر نے پوچھا، اس ڈبے میں کیا ہے؟
درویش نے سنجیدگی سے کہا، یہ جادو کا کاجل ہے، اسے اگر کوئی صحیح اور نیک انسان لگائے تو اسے زمین کے اندر چھپے سارے خزانے نظر آنے لگیں گے، لیکن اگر کوئی لالچی آدمی لگائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ سوداگر نے تکبر سے کہا، میں تو بہت بڑا تاجر ہوں، سب کی مدد کرتا ہوں، یہ کاجل میری آنکھوں میں لگا دو۔ درویش نے اسے بہت سمجھایا، بیٹے مت کرو، اپنی بینائی خطرے میں مت ڈالو، لیکن سوداگر کو لگا درویش اسے مزید خزانے دیکھنے سے روک رہا ہے۔ آخر کار درویش نے کاجل لگا دیا۔ سوداگر نے جیسے ہی آنکھیں کھولی اسے کچھ نظر نہ آیا، ہر طرف سیاہ اندھیرا چھایا گیا۔ اس نے چیخ و پکار شروع کر دی، میں اندھا ہو گیا، اے درویش تو نے مجھے لوٹ لیا۔ درویش نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تیری اپنی نیت نے تجھے اندھا کیا ہے، تو نے میرا حق مارا، تیرا دل لالچ سے کالا ہو چکا تھا، اس لیے اس کاجل نے تجھے روشنی کے بجائے اندھیرا دیا۔ سوداگر اب ریت پر تڑپ رہا تھا، اس کے 50 اونٹ سونا اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ دنیا کی ساری دولت ایک آنکھ کی روشنی کے برابر بھی نہیں۔ وہ گڑ گڑا کر درویش کے پاؤں میں گر پڑا، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے، مجھے بس میری دنیا واپس دلا دے۔ درویش نے کہا، تیری بینائی صرف اس وقت ممکن واپس آئے گی جب تو اس مال کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دے گا۔ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ایک سکہ غریبوں کو دے دے گا۔ وہ دونوں بستی کی طرف بڑھے۔ سوداگر اندھا تھا، اس لیے درویش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے غریبوں کے پاس لے جانا شروع کیا۔ سوداگر اپنے ہاتھوں سے سونا بانٹتا رہا، جیسے جیسے اس کا بوجھ کم ہوتا گیا اسے تھوڑا تھوڑا دھندلا نظر آنے لگا۔ جب اس نے آخری اونٹ کا سونا بھی تقسیم کر دیا تو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے سے کالی پٹی ہٹ گئی اور اسے سب کچھ صاف نظر آنے لگا۔ درویش نے اسے نصیحت کی، یاد رکھنا، دولت ہاتھ کی میل ہے لیکن سکون دل کی صفائی میں ہے۔ اگر دوبارہ لالچ کیا تو یہ اندھیرا پھر لوٹ آئے گا۔ سوداگر نے نم آنکھوں سے درویش کا شکریہ ادا کیا اور اب وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ اس کی صاف نیت اور انسانیت کا درد ہے۔ لالچ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی عقل اور بصیرت دونوں کو ختم کر دیتی ہے اور اسے اس چیزوں سے بھی محروم کر دیتی ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ جب تک انسان دوسروں کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سخاوت اور ہمدردی کا راستہ اپناتا ہے تو اس کی زندگی خوشیوں اور حقیقی روشنی سے بھر جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔